السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ بڑی آزمائش یہ ہے کہ وہ کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ امام حسین سے اللہ نے لے کر آزمایا، جوان بیٹا لیا، جوان بیٹا لیا، جی جوان بیٹا لیا، معصوم بچہ لیا، جوان بیٹا۔ کیسا بیٹا؟ جو ہم شبیہ رسول تھا۔ 6 مہینے کا معصوم بچہ لیا۔ حسین نے سب دیا، لیکن زبان پہ شکوہ بھی نہیں آیا، بلکہ جب لاشیں اٹھاتے تو کہتے اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے، اور یہ کہتے رہے کہ مولا تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ میدان کربلا کا ذرہ ذرہ گواہ ہے، حسین تسلیم و رضا کا پیکر ہے۔ لوگ صابر ہوتے ہیں، حسین مجسم صبر ہے۔ لوگ مومن ہوتے ہیں، حسین مجسم ایمان ہے۔ لوگ شہید ہوتے ہیں، حسین مجسم شہادت ہے۔ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حسین قاری قرآن نہیں بلکہ ناطق قرآن ہے۔ حسین بولتا قرآن ہے۔ مولا حسین کی شان بڑی بلند ہے۔ انہوں نے صبر کر دکھایا کہ صبر اسے کہتے ہیں۔ انہوں نے سب لٹایا۔ لوگوں کا حال یہ ہے، سب لٹاتے ہیں لیکن گھر تو بچا رہتا ہے۔ حسین نے تو گھر بھی لٹا دیا۔ گھر ہی نہیں بلکہ خیمہ جو تھا وہ بھی لوگوں نے جلا کر کے بتا دیا کہ حسین نے خیمہ بھی نہیں رکھا، خیمہ بھی جلا دیا۔ سب لٹایا مولا حسین نے، لیکن کبھی زبان پہ شکوہ نہیں آیا۔ امتحان حسین کا بھی تھا اور آزمائش یزید کی بھی تھی۔ حسین سے لے کر آزمایا، حسین صابر رہا۔ آج مولا حسین کے عظمت کے جھنڈے ہر دل میں گڑے ہوئے ہیں، بلکہ جو حسین کے مخالفین ہیں وہ بھی محرم میں اگر جلسے کرتے ہیں تو یاد حسین کے نام سے ہی کرتے ہیں، بھلے اس میں یزید کی تعریف کریں، لیکن ٹائٹل وہ یاد حسین کا دیتے ہیں۔ یعنی اس قدر مجبور ہے دنیا حسین کو خراج پیش کرنے کے لیے، حتیٰ کہ جو مخالفین ہیں خارجی ناسبی وہ بھی نمازوں میں درود ابراہیم پڑھ کے حسین پہ درود بھیجتے ہیں، اگرچہ دو منہ کے ہیں کہ نماز میں درود بھیجتے ہیں اور نماز کے باہر کہتے ہیں حسین کے قدم بہک گئے تھے۔ حکومت کی لالچ میں ان سے غلط فیصلہ ہو گیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ ایسی زبان پر خدا عذاب نازل کرے۔ بات نکل آئی ہے تو ایک بات تمہیں ضرور کہنا چاہتا ہوں، جن کے سینوں پر اور دلوں پر کفر کی مہر لگی ہے اس کا تو ہم کچھ علاج نہیں کر سکتے، لیکن جن نوجوانوں کے دلوں میں اور دماغ میں لوگوں نے شک ڈالے ہیں ان کے شک ہم ضرور دور کر سکتے ہیں۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے دل کے کانوں سے سنیے کہ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں حسین بہک گئے، کوئی کہتا ہے امام مسلم کا بدلہ لینے گئے، کوئی کہتے ہیں خلافت لینے گئے۔ بات اتنی ہے، اگر دو چیزیں سمجھو گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ نے سر سے لے کر سینے تک امام حسن کو رسول اللہ کا مشابہ بنایا، اور سینے سے لے کر پیر تک امام حسین کو رسول اللہ کا مشابہ بنایا۔ یہ بات پہ تو سب متفق ہے نا؟ امام اہل سنت کہتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین اس کے ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ یہ آدھے آدھے کیوں رکھا؟ کیا اللہ کے پاس حسن کی کمی تھی؟ کیا اللہ کے پاس حسن کی کمی تھی؟ معاذ اللہ، اگر چاہتا تو پورا بنا دیتا مشابہ، آدھا کیوں بنایا؟ اس کی بڑی حکمتیں، ایک تو یہ، اگر پورا بناتا تو لوگ کہتے ہیں حسن مثل رسول، حسین مثل رسول، اور اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ میرے محبوب کی مثل کوئی ہو جائے مکمل۔ آدھا ہوگا یہ محبت کا تقاضا، لیکن پورا ہو جائے تو دوئی آ جاتی ہے، اور محبت میں دوئی گوارا نہیں۔ ارے جب حسن اور حسین کو مثل نہ بنایا مکمل تو تیری ناک بہتی ہے، تو کس منہ سے کہتا ہے کہ میں نبی کی طرح ہوں؟ جن کے نگوں میں نبی کا خون ہے ان کو مکمل مثل نہیں بنایا، اور آدھا کیوں بنایا؟ آدھا دیکھو، سینہ اگر مشابہ ہے سر سے لے کر تو سینے میں دل آتا ہے اور دماغ آتا ہے۔ دل اور دماغ کا کام ہوتا ہے سوچنا اور فیصلہ کرنا۔ تو حسن کو نبی کا مشابہ سینے تک بنایا،
یعنی حسن کا دماغ نبی کے دماغ کی خیرات، حسن کا دل نبی کے دل کی خیرات. تو امام حسن کا سوچنا رسول اللہ کا سوچنا ہوگا، اور دل سے امام حسن کا فیصلہ کرنا رسول اللہ کا فیصلہ کرنا ہوگا. تو جس کو امیر معاویہ سے صلح کرنی تھی اس کا دل اور دماغ رسول اللہ کے مشابہ بنایا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر کے اسلام کے ساتھ بغاوت کی. دماغ اور دل نبی کے مشابہ بنا کر کے بتا دیا حسن کا فیصلہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے حسن بہک نہیں سکتا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب حسن نے صلح کر لی ہمارے آقا امام حسن نے، تو پھر ہم حضرت امیر معاویہ کی زندگی نہیں دیکھتے. ہم کہتے ہیں ہمارے امام نے صلح کی، ہم نے بھی صلح کر لی. ہم کون ہوتے تانا بانا بننے والے؟ تو دماغ اور دل کا تعلق سوچنے اور فیصلہ کرنے سے تھا، اس لیے اللہ نے سینے تک امام حسن کو بنایا. لیکن امام حسین چل کر کربلا تک جانے والے تھے، اس لیے ناف سے لے کر پیر تک یا سینے کے بعد سے لے کر پیر تک امام حسین کو نبی کا مشابہ بنایا. تو نبی کا پیر بہک نہیں سکتا، تو نبی کے پیروں کا مشابہ امام حسین کے پیروں کو بنایا. اب یہ کربلا تک جانا حسین کا چلنا نہیں ہے، نبی کا چلنا ہے. جب نبی کے قدم نہیں بہک سکتے تو نبی کے مشابہ قدم کیسے بہک سکتے ہیں؟ اس لیے کوئی ان کو تانا نہ دے. اور پھر یہ کہ وہ بہک گئے، ہم کہتے تم نے نہ دین پڑھا، نہ سیرت پڑھا، نہ حدیث پڑھا. دیکھو ہجرت کی صبح جب میرے آقا مدینے میں پہنچے تو پورا مدینہ استقبال کر رہا تھا، مرحبا یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا تھا. بچیاں نعت پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ. عتبہ ابن مالک یا عتبان ابن مالک یا اتبان، مختلف اس کے تلفظات ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے بھاگ جگہ آپ مدینے تشریف لائے، آپ نے ہجرت کی، آپ یہاں آ گئے، حضور ہمارے تو مقدر جاگ گئے. آقا اب آپ آ گئے ہیں تو میری یہ تمنا ہے کہ میں آپ کا بڑا عاشق ہوں، آپ میرے گھر چل کے قیام فرمائیں. آقا نے جواب دیا نہیں ہوگا ایسا. اگر میں خود کسی کے گھر چلا جاؤں گا سینکڑوں دل ٹوٹ جائیں گے. محمد دلوں کو جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں آیا. دلوں کو جیتنے آیا ہے، شکست دینے نہیں آیا. اس لیے میں خود کسی کے گھر نہیں جاؤں گا. اللہ نے میری اونٹنی کو مامور کیا ہے، میری اونٹنی وہیں جائے گی جہاں اللہ چاہے گا. اب غور فرمائیں، جس اونٹنی پر رسول بیٹھ جائے وہ اونٹنی بھٹک نہیں سکتی، وہ اونٹنی راستہ بھول نہیں سکتی. اونٹنی میں کیا ہے؟ اونٹنی کسی اونٹ کی بیٹی کا نام ہے، اونٹنی کسی اونٹنی کی اولاد کا نام ہے. اس میں کسی نبی کا خون نہیں، اس میں کسی صحابی کا خون نہیں، اس میں کسی ولی کا خون نہیں. بس اس فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ اس پر بیٹھ گئے ہیں. تب اس اونٹنی کی شان یہ ہے، اسے اللہ چلاتا ہے، اسے اللہ بٹھاتا ہے، اسے اللہ اٹھاتا ہے، اسے اللہ لے جاتا ہے. اب وہ اونٹنی جس پہ حضور بیٹھے وہ بہک نہیں سکتی. حسین کسی اونٹنی کا نام نہیں، حسین وہ ہیں جس پہ رسول بیٹھے نہیں، حسین وہ ہے جو رسول اللہ کے کاندھوں پہ بیٹھا ہے. تو جس پہ نبی بیٹھ جائے اس کے قدم نہیں بہکتے، جس پر نبی بیٹھ جائے اس کے قدم نہیں بہکتے. جانور ہونے کے بعد جو نبی کے کندھوں پہ بیٹھے حسین ہونے کے بعد ان کے قدم کیسے بہک سکتے؟ بولنے سے پہلے لوگوں سوچو تو صحیح. تو حسین سے بھی امتحان لیا، کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے. خدا سے سر سجدے میں رکھ کے کہتے تو راضی ہے؟ ندا آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. راضی بھی ہے تو مرضی بھی ہے. اور جواب آتا ہے حسین اب تو پوچھتا ہے سب لٹا کر کہ میں راضی ہوں کہ نہیں، ہم پوچھ رہے کہ تو بتا اب کہ تو بھی راضی ہے کہ نہیں. اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. سبحان اللہ. امتحان میں کامیاب ہوئے.